بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 418 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سبا کی آیت نمبر 37 سے لے کر 45 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے فیصلے کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ ترجمہ: یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز مال اور اولاد نہیں ہے، بلکہ ایمان، عمل، اور وہ بھی صالح عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ مال اور اولاد صرف اسی مومن صالح انسان کے لیے ذریعہ تقرب بن سکتا ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے خدا شناس بنائے اور نیک کردار بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد آخر میں آیا اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو اس کے عمل کی دوہری جزا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ان کی یہ نعمت لازوال ہوگی، اور اس اجر کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، کیونکہ جس عیش کے کبھی ختم ہو جانے کا خطرہ ہو اس سے انسان پوری طرح مطمئن ہو کر لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نامعلوم کب یہ سب اس سے چھن جائے گا، تو ایسا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ ترجمہ: رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ نپا تلا دیتا ہے یا جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس مضمون کو بتکرار بیان کرنے کا مقصود اس بات پر زور دینا ہے کہ رزق میں کمی بیشی اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے، نہ کہ اس کی رضا سے۔ مشیت الہی کے تحت اچھے اور برے ہر طرح کے انسانوں کو رزق مل رہا ہے۔ خدا کا اقرار کرنے والے بھی رزق پا رہے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی۔ نہ رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی خدا کا پسندیدہ بندہ ہے، اور نہ اس کی تنگی اس امر کی علامت ہے کہ آدمی اس کا مغضوب ہے۔ مشیت کے تحت ایک ظالم اور بے ایمان آدمی پھلتا پھولتا ہے، حالانکہ ظلم اور بے ایمانی خدا کو پسند نہیں ہے، اور اس کے برعکس مشیت ہی کے تحت ایک سچا اور ایماندار آدمی نقصان اٹھاتا ہے اور تکلیفیں سہتا ہے، حالانکہ یہ صفات خدا کو پسند ہے۔ لہٰذا وہ شخص سخت گمراہ ہے جو مادی فوائد و منافع کو خیر و شر کا پیمانہ قرار دیتا ہے۔ اصل چیز خدا کی رضا ہے اور ان اخلاقی اوصاف سے حاصل ہوتی ہے جو خدا کو محبوب ہیں۔ ان اوصاف کے ساتھ اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو یہ بلا شبہ خدا کا فضل ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک شخص اخلاقی اوصاف کے لحاظ سے خدا کا باغی و نافرمان بندہ ہو اور اس کے ساتھ دنیا کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سخت بازپرس اور بدترین عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ رازق، صانع، موجد، معطی اور ایسی ہی دوسری بہت سی صفات ہیں جو اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں، مگر مجازاً بندوں کی طرف بھی منسوب ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہم ایک شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے فلاں شخص کے روزگار کا بندوبست کر دیا، یا اس نے یہ عطیہ کیا، یا اس نے فلاں چیز بنائی یا ایجاد کی،
اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خیر الرازقین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی جن جن کے متعلق تم گمان رکھتے ہو کہ وہ روزی دینے والے ہیں، ان سب سے بہتر روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ ترجمہ تو وہ جواب دیں گے، معاف کیجیے گا، ترجمہ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تفسیر میں آتا ہے قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور کے مشرکین فرشتوں کو دیوی اور دیوتا قرار دے کر ان کے بت بناتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے رہے ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی بجلی کا اور کوئی ہوا کا، کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی علم کی اور کوئی موت و ہلاکت کی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز ان فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ہی ان لوگوں کے معبود بنے ہوئے تھے؟ اس سوال کا مطلب محض دریافت حال نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ معنی پوشیدہ ہے کیا تم ان کی اس عبادت سے راضی تھے؟ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں ہم تمہارے معبود ہیں، تم ہماری پوجا کیا کرو، یا تم نے یہ چاہا تھا کہ یہ لوگ تمہاری پوجا کریں؟ قیامت میں یہ سوال صرف فرشتوں ہی سے نہیں ہوگا بلکہ تمام ان ہستیوں سے کیا جائے گا جن کی دنیا میں عبادت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 17 میں ترجمہ ہے، جس روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ان ہستیوں کو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون۔ ترجمہ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ جواب دیں گے کہ حضور کی ذات اس سے منزہ اور بالا تر ہے ایسے شرک سے کہ دوسرا خدائی و معبودیت میں آپ کا شریک ہو، ہمارا ان لوگوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں، ہم ان سے اور ان کے افعال سے بری و ذمہ ہیں، ہم تو حضور کے بندے ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے اس فکرے میں جن سے مراد شیاطین جن ہیں، کیونکہ شیطان بھی ایک جن ہے۔ فرشتوں کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ہمارے نام لے کر اپنے تخیلات کے مطابق ہماری صورتیں بنا کر گویا ہماری عبادت کرتے تھے، لیکن دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ شیاطین کا نام لے کر شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، کیونکہ شیاطین ہی ان کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھو اور ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرو۔ یہ آیت صریح طور پر ان لوگوں کے خیال کی غلطی واضح کر دیتی ہے جو جن کو پہاڑی علاقے کے باشندوں یا دہقانوں اور صحرائیوں کے معنی میں لیتے ہیں۔ کیا کوئی صاحب عقل آدمی اس آیت کو پڑھ کر یہ تصور کر سکتا ہے کہ لوگ کوہستانی اور صحرائی اور دیہاتی آدمیوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے؟ اس آیت سے عبادت کے بھی ایک دوسرے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف پرستش اور پوجا پاٹ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کے حکم پر چلنا، اس کی بے چون و چرا اطاعت کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہو جیسا کہ شیطان پر بھیجتا ہے اور پھر بھی پیروی اسی کے طریقے کی کیے جا رہا ہو، تب بھی وہ اس کی عبادت کا مرتکب ہے۔ اسی طرح کی دوسری مثالیں سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ مریم اور سورہ قصص میں آئی ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ، اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑا ہوا، نعوذ باللہ۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ ترجمہ، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس سے پہلے نہ کوئی کتاب خدا کی طرف سے ایسی آئی، نہ کوئی رسول ایسا آیا جس نے آ کر ان کو یہ تعلیم دی ہو کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی و پرستش کیا کریں۔ یہ تو ان کی خود کی افتراء ہے، خود کا گھڑا ہوا کام ہے۔ اس لیے لوگ کسی علم کی بنا پر نہیں بلکہ سراسر جہالت کی بنا پر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی کلام نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مکے کے لوگ تو اس قوت و شوکت اور اس خوشحال کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ان قوموں کو حاصل تھا، مگر دیکھ لو کہ جب انہوں نے ان حقائق کو ماننے سے انکار کیا جو انبیاء علیہم السلام نے ان کے سامنے پیش کیے تھے، اور باطل پر اپنے نظام زندگی کی بنیاد رکھی، تو آخرکار وہ کس طرح تباہ ہوئی اور ان کی قوت و دولت ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر، ہماری زندگیوں میں، ہمارے کردار میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے دوست، احباب، بہن بھائی، رفقا، رشتہ دار، بزرگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے، ان کی مغفرت کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔